کبھی تم نے سوچا ہے جب سچ سامنے آ جائے تو جھوٹ والے کیا کرتے ہیں؟ پچھلی کہانی میں پہاڑ نے اللہ کے نام کی نشانی دکھائی تھی۔ لوگوں نے ایمان قبول کیا، مگر بادشاہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اس لڑکے کو میرے سامنے لاؤ۔ لڑکے کو پکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ سب لوگ ڈرے ہوئے۔ بادشاہ بولا، کیا تم نے میرے لوگوں کو بہکایا؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے کسی کو نہیں بہکایا، بس سچ بتایا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، کیا تیرا خدا تجھے بچا سکتا ہے؟ لڑکے نے کہا، ہاں، اگر وہ چاہے تو پہاڑ بھی میری حفاظت کرے گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے پھینک دو۔ سپاہی اسے لے گئے۔ راستہ لمبا تھا، ہوا تیز اور آسمان کالے بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک سپاہی بولا، کاش تو بادشاہ کی بات مان لیتا۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے میرے رب، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگی، سپاہی نیچے گر گئے اور لڑکا محفوظ کھڑا رہا۔ پہاڑ کی دیوار پر ایک نیا نشان ظاہر ہوا، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وہ واپس آیا اور سب کو بتایا کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ مگر بادشاہ پھر بھی ضد میں تھا۔ اس نے کہا، میں خود دیکھوں گا تیرا خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ کل سب کے سامنے میں تجھے آگ میں پھینکوں گا۔ اگلی صبح پورا گاؤں جمع تھا۔ بادشاہ ہنس رہا تھا، لڑکا خاموش کھڑا تھا۔ بادشاہ بولا، یہ تیرا آخری دن ہے۔ لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، اے رب، یہ دن بھی تیرا ہے۔ بادشاہ نے آگ بھڑکائی، شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ لیکن جب لڑکے نے اللہ کہا تو ایک زبردست ہوا چلی اور آگ کی لپٹیں پلٹ کر بادشاہ پر ہی جا پڑی۔ لوگ چیخنے لگے۔ جب دھواں ختم ہوا، بادشاہ زمین پر تھا اور لڑکا آگ کے بیچوں بیچ سلامت کھڑا تھا۔ کہا جاتا ہے آج بھی اس پہاڑ کو گواہی والا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ جب پہاڑ میں ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے پہاڑ خود کہہ رہا ہو، سچ جلتا نہیں، سچ روشنی بن جاتا ہے۔